السلام علیکم۔ علی اینڈ تیتی گوٹ فارم سے رانا شہباز حسن۔ آج کا ٹاپک ہے جی ملک ریپلیسر کی سٹیجز۔ سوالات یہ آتے ہیں لوگوں کو، بیسیکلی ہمارے یہاں پر اویئرنیس نہیں ہے دنیا میں، پوری دنیا میں جو فارمنگ ہوتی ہے گوٹ فارمنگ، گورنمنٹ لیول پر بھی ان میں اویئرنیس دی جاتی ہے، کسانوں کو مشورے فراہم کیے جاتے ہیں اور کسانوں کی مدد بھی کی جاتی ہے، تو اس وجہ سے وہاں پر اویئرنیس ہوتی ہے، تو اویئرنیس کی سے کاروبار بھی بڑھتے ہیں، کسان خوشحال ہوتا ہے اور سب کچھ ہوتا ہے۔ یہاں پر ہمارے اویئرنیس نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب یہ ملک ریپلیسر کیا چیز ہے؟ ملک ریپلیسر انگلش کا لفظ ہے، اردو میں اس کو دودھ کا متبادل کہتے ہیں، بکری کے دودھ کا متبادل ذریعہ۔ اب یہ یہاں پر صرف یوز ہوتا ہے کہ کچھ فارموں پر زیادہ تر یوز ہوتا ہے، جو فارمنگ لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ عام روٹین میں دیکھیں، آپ کی بکری کو اگر بچے ڈلیور کیے ہیں تو اس دوران بکری کو کوئی بیماری لگ گئی، یا اس دوران کوئی اس کا دودھ کا تھنوں کا کوئی مسئلہ آ گیا، یا کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کی ماں یعنی کہ بکری اس وقت مر گئی اور وہ بچے جو چھوٹے ہیں ان کو پالنا وہ ایک مشکل عمل ہو جاتا ہے، بلکہ وہ بچتے بھی بہت کم بچے ہیں۔ لوگ بیچارے گائے کا اور دیگر گائے کا یا بھینس کا دودھ لے کر پانی وغیرہ ڈال کے سونف ڈال کے تو مینیج کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، لیکن 50% چانسز ان کے 60% چانسز جو ہیں وہ ان کے ڈیڈ ہونے کے ہو جاتے ہیں۔ ملک ریپلیسر ہم نے اپنے فارم پہ بہت سارے بچوں کو امپلیمنٹ کروانے کے بعد ان کے تجربات کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اب ملک ریپلیسر جو ہے، ہم نے اپنے تمام تر بچوں کو ملک ریپلیسر پر شفٹ کرتے ہیں۔ اس کا آسان طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بکری صحت مند ہے، آپ کے بکری کے بچے بھی صحت مند ہیں، تو بکری کا دودھ ایک نایاب چیز ہے، بڑے شہروں میں قیمتاً بھی بکتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ والا دودھ جو بکری کا ہے ہمارے یہاں پر خود یوز کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ میں نے یہ تجربہ کیا ہے اپنے فارم کے چھوٹے بچوں کو جو ہے نا، وہ صرف ملک ریپلیسر پر پال کے بھی دیکھا ہے، وہ ماشاءاللہ اسی طرح انہوں نے گروتھ کی ہے جس طرح ماں کے دودھ پر بچہ ایک پلا تھا۔ یہ سارے ایکسپیریمنٹ میں نے اپنے فارم کے بچوں پر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ سٹیجز جو ہیں نا، اس سٹیج وائز اگر آپ ملک ریپلیسر استعمال کرواتے ہیں اپنے بچوں کو تو وہ ہیلدی بھی ہوں گے، گروتھ بھی کریں گے اور سائیڈ افیکٹ بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ صرف جتنی بھی آپ کو ویٹنری کی دکانیں ہیں یا جہاں سے بھی آپ کو ملک ریپلیسر نام سے کوئی چیز ملے گی، وہ صرف گائے اور بھینسوں کے بچوں کا ہوتا ہے، ان کے میدے کا اور بکری کے میدے کے بچوں کا ڈیفرنس ہے، اور ان کی کوانٹٹی اور ان کی کوانٹٹی کا کوئی اسپیشل کوئی ڈایاگرام یہاں پہ نہیں بتایا جاتا، تو اس وجہ سے آپ اپنی قیمتی بکریوں کے بچے جو ہے نا وہ ضائع کروا لیتے ہیں۔ تو میں نے اسی اسنا میں چونکہ میں خود ایک چھوٹا سا گوٹ فارم چلاتا ہوں، تو میں یہ چیزوں پر تجربات کرتا رہتا ہوں۔ اس کی مثال میں اکثر دوستوں کو اس طرح دیتا ہوں کہ جب ہارٹ سرجری، اوپن ہارٹ سرجری کا سٹارٹ جس ڈاکٹر صاحب نے کیا تھا، انہوں نے یہ ساری اپنی کتابیں پڑھنے کے بعد اپنے علم کی روشنی میں جو ان کے دماغ میں باتیں آئیں، وہ ساری چیزیں انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے متعارف کروائیں، ان کو بتایا کہ یہ وینج یہاں سے آئے گی، یہاں نکلے گی، اور انہوں نے کسی اپنے اسٹوڈنٹس میں سے بھی اور دیگر لوگوں کو بھی یہ بتایا کہ بھی ایک بندہ لیٹے اور میں اس کا دل کا آپریشن کر کے بتاتا ہوں۔ تو ظاہری بات ہے یہ ایک نئی چیز تھی اور کوئی بھی بندہ لیٹنے کو تیار نہیں تھا، ظاہری بات ہے نظر آ رہا تھا کہ یہ 98% وہ بندہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا، مر جائے گا، کیونکہ اس وقت تو یہ سہولیات نہیں تھی۔ پھر فیصلہ یہ ہوا کہ وہ ڈاکٹر صاحب خود ہی لیٹ گئے اور انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ ساری چیزیں بتائی کہ یہ آپ نے کام کرنا ہے، اور یہ وین یہاں پر ٹچ ہوگی، یہ وین کا یہ کام ہوگا، آپ اس کے اوپر تجربات کریں گے۔ تو وہ خود اس چیز پر لیٹ گئے اور وہ بعد میں جانبر نہیں ہو سکے، وہ فوت ہو گئے۔
لیکن آج دیکھیں کہ آج ان کے ایک بندے کے فوت ہونے کے بعد آج دنیا میں کتنے اوپن ہارٹ سرجریاں ہو رہی ہیں اور کتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. تو اسی طرح میں یہ مثال اس لیے دیتا ہوں کہ میں نے بھی اپنے فارم کے کافی بچوں پر یہ نقصانات بھی برداشت کیے، اور یہ سٹیجز وائز یہ 3 سٹیجوں میں جو ہے نا وہ ملک ریپلیسر تیار کیے. ملک ریپلیسر سٹیج فرسٹ جو ہے نا جو میں نے جج کیا، وہ 30 سے 35 دن کے بچے کی اوجڑی کا سسٹم جو ہے نا وہ قدرتی طور پر چینج ہو جاتا ہے. اس میں جو مثبت جراثیم ہیں ہضم کرنے کی جو صلاحیت رکھتے ہیں وہ اس کے اوجڑی کے سسٹم میں تبدیلی ہو جاتی ہے. اب اس کو منرلز کی اور کیلشیم کی اور فیٹ کی ایک تعداد علیحدہ سے چاہیے، جو آپ سٹیج 1 میں دے رہے ہیں وہ سٹیج 2 میں جا کے بدل جائے گی. لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، بس ہم ایک ہی ملک ریپلیسر ملتا ہے جو کہ بس وہ گائے بھینسوں کے بچوں کا ملتا ہے، وہ لے آتے ہیں، بس کہتے ہیں وہ پیے گا اور جانور بڑا ہو جائے گا. وہ دن بدن کمزور ہوتا ہے، پھر لوگوں کے کالز آتی ہیں، فون آتے ہیں، میسیجز آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی وہ بچہ کمزور ہوا ہے یا بچہ بچ نہیں رہا، اس کو موشن لگی ہوئی یا دیگر کوئی بھی مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میں نے یہ سارے ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد اس نتیجے پر یہ باتیں کر رہا ہوں. سٹیج 2 جو میں نے تیار کی ہے، وہ سٹیج 2 35 دن سے سٹارٹ ہوتی ہے، وہ تقریباً 70 دن کے بچے تک کی بنتی ہے. 70 دن کے بعد اس کی معدے کی اوجڑی کے مزید نظام جو ہے نا وہ چینج ہو چکے ہوتے ہیں. اور تیسری سٹیج بنتی ہے 70 دن سے 5-6 مہینے تک پلا سکتے ہیں اگر آپ پلانا چاہیں تو. یہ تینوں سٹیج وائز اگر ملک ریپلیسر بکری کے بچوں کو پلائے جائیں تو الحمدللہ میں نے وہ اپنے تمام بچوں پر ایکسپیریمنٹ کیے اور کامیابی سے ہوئے. اور بہت سارے دوست جو گروپ ممبر بھی ہیں، جو فالوورز بھی ہیں، ان تک بھی ملک ریپلیسر جاتا ہے اور الحمدللہ اچھے نتائج کی ہی کال آتی ہے. شکر اللہ کا. تو یہ ویڈیو بنانے کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ ملک ریپلیسر اب ہم اپنے فارم پہ بکری کے بچوں کو ملک ریپلیسر پر کیسے شفٹ کرتے ہیں. ہم سٹارٹنگ میں 4 دن کا بچہ ماں سے جدا کر لیتے ہیں. بکری اپنے بچوں کو کوئی گود میں اٹھا کے نہیں پھرتی ہے، اس کو جھولے نہیں دیتی، وہ اس نے دودھ ہی پلانا ہوتا ہے. تو آپ میرا تو یہ طریقہ کار ہے، میں کسی کو تو یہ مشورہ نہیں دے رہا، میں تو اپنی وہ چیز بتاتا ہوں کہ جس پر مجھے کامیابی حاصل ہوتی ہے، اور اس پر اگر آپ عمل کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، نہیں بھی کرتے ہیں تو میرا تو کام ہے رہنمائی کرنا. ہم 4 دن کا بچہ اگر علیحدہ کر دیتے ہیں اور اسی ماں کا دودھ اس کے فیڈر میں ڈال کے اس کو پلانا شروع کر دیتے ہیں. اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ جب 10-12 دن کا بچہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ فیڈر نہیں پیتا. اب وہ فیڈر میں اسی ماں کا دودھ پلاتے ہیں. 10ویں دن ہم 25% ملک ریپلیسر اور 75% ماں کا دودھ. 15ویں دن ہم تقریباً تھوڑا سا ملک ریپلیسر بڑھا دیتے ہیں، ماں کا دودھ کم کر دیتے ہیں. 20ویں دن 50% پہ آ جاتی ہے بات. 20 دن کا بچہ ہو گیا، 50% ملک ریپلیسر سٹیج 1 اور 50% ماں کا دودھ. 25 دن، 30 دن اور 35 دن. ہم 35 دن تک جب اس کی سٹیج 2 داخل ہونی ہے اس وقت تک ہم ماں کا دودھ مکمل سائڈ پہ کر دیتے ہیں اور ملک ریپلیسر سٹیج 2 تک بچے کو ہم لے آتے ہیں. پھر آپ سٹیج 2 پر بچہ لگا لیں اور 1-1.5 ماہ آپ اس بچے کو وہ دودھ پلاتے ہیں. تو سٹیج 3 کا تو کچھ لوگ پلاتے ہیں، کچھ نہیں پلاتے، تو مینیج ہو جاتا ہے. اب اسی بکری کا دودھ آپ خود بھی یوز کریں، آپ کی بکری کا بچہ بھی صحت مند ہو رہا ہے، ملک ریپلیسر بھی ساتھ اس نے پیا، اس نے ماں کا دودھ بھی پیا، اور ایک طریقہ کار کے مطابق اگر آپ ایک گراف بنا کے اس کو چلائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہی ہوگی. ہمارے فارم کا دودھ ہمارے گھر میں الحمدللہ ڈیلی بیسس پر یوز ہوتا ہے. ہم باہر سے دودھ نہ لیتے ہیں، نہ ہمارے گھر میں آتا ہے. ہمارے گھروں میں الحمدللہ بکری کا دودھ ہی سارا سال میسر ہے، الحمدللہ ہم وہی پیتے ہیں. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ بیمار نہیں ہوتے، قوت مدافعت بڑھتی ہے، بچے بیمار نہیں ہوتے. اور یہ ساری چیزیں اسی صورت میں ممکن ہیں کہ جب آپ ایک گراف کے ذریعے اور ایک ترتیب سے اگر اپنے فارم کو چلا رہے ہیں. تو بے ترتیب تو کوئی بھی چیز ہے، بے ترتیب تو پانی زیادہ پی لے تو نقصان کر جاتا ہے. تو یہ ملک ریپلیسر کا بہت سارے جو مجھ سے سوالات دوست کرتے ہیں، ہم کوئی اپنی پھکی نہیں بیچ رہے ہوتے. میری اکثر ویڈیوز میں آپ کو پتا ہے کہ میں بارہا یہی گزارش کرتا ہوں کہ اگر ہم مصے کا کام کر رہے ہیں تو میں نہیں کہتا اپنی ویڈیوز میں، کیونکہ یہ رہنمائی کی یوٹیوب چینل ہے، اس میں صرف رہنمائی ہے. اس میں کبھی بھی نہیں پریفر کرتا کہ جی آپ ہمارے مصے دنیا کے سب سے اچھے مصے ہیں اور اس سے اچھے مصے آپ کو پوری دنیا میں کہیں سے بھی نہیں ملیں. ایسی ناممکن بات ہے. میں اویئرنیس کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور
यही गुजारिश करता हूँ, अगर आपको आप तलाश करें آپ کے قریب سے اگر کوئی چیز ملک ریپلیسر، منرلز یا مسے، چنا، مونگی، مونگ پھلی، گوارا، ان میں سے کوئی چیز آپ کے قریب سے میسر ہو، اچھی کوالٹی کی ہو تو آپ ضرور ہائر کریں. اگر آپ کو کہیں سے نہیں ملے گی تو آپ رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ میں پرووائڈ کرنے کی پوری کوشش کروں گا. تو یہ ملک ریپلیسر کی ڈیفینیشن سمجھانا بہت ضروری تھا، کیونکہ بہت سارے دوست رابطہ کرتے ہیں تو پھر اکیلے اکیلے دوست کو علیحدہ علیحدہ سے بتانا پڑتا ہے، اور وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید انہوں نے پتہ نہیں کوئی چیز بنائی ہے اور اپنی بس پھکی بیچنے کے لیے یہ بس لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. جتنے بھی ملک ریپلیسر میں یہ فارمولیشن تیار کرتا ہوں 3 سٹیجز پہ، یہ تمام تر ملک ریپلیسر امپورٹڈ دودھ، امپورٹڈ منرلز اور وائٹامن سے ہی بنتے ہیں. ان کی ایک ویلیو ہے جسے آپ نیوٹریشن ویلیو کا نام دے لیں، کہ نیوٹریشن ویلیو ہر جانور کی عمر اور ان کے دنوں کے مطابق ہی تیار کیا جاتا ہے. اصل محنت اس پہ تھی، جو الحمدللہ اس پر تجربات کرتے کرتے، مشاہدات کرتے کرتے آج اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آج ہم لوگوں کو وہ سیل کر سکتے ہیں. تو جس کسی کی بکری کے بچے بھوکے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ بجائے کہ 2 4 5 ہزار کو دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے وہ بچے قیمتی ہیں، ان بچوں کو بچائیں. سردی ہے تو سردی سے بچائیں، گرمی ہے تو گرمی سے بچائیں. اور ساتھ یہ ملک ریپلیسر اگر آپ 1.5 2 ماہ 2.5 ماہ پلا لیتے ہیں تو آپ کے بچے بچ جاتے ہیں، اس وقت تک وہ کھانا پینا بھی شروع کر دیتے ہیں. امید ہے کہ اس ویڈیو میں ملک ریپلیسر کے متعلق تمام تر جو وجوہات تھیں یا تمام تر اس کی جو مسائل تھے میں نے پیش کرنے کی پوری کوشش کی ہے. پھر بھی اگر کسی دوست کو سمجھ نہ آئے تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، میں مزید رہنمائی کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا. دعاؤں میں یاد رکھا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.